اب بعض لوگ یہاں یہ کہیں گے کہ حدیث میں بھی تو آیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے۔ آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، یوٹیوب میں ہر کوئی بڑا سا بڑا عالم بنا بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ گائے کے گوشت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع فرمایا کیونکہ اس میں بیماری ہے۔ روایت کے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البان البقری شفاء وسمنها دواء ولحومها داء۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ میں شفا ہے، اور اس کا گھی دوا ہے، اور اس کا گوشت میں بیماری ہے۔ ایک روایت ہے، مشہور ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ اسی طرح کی 2-3 روایتیں اور بھی ہیں۔ اس مسئلے کو یہاں صاف کر لیں کیونکہ اس کا موقع پھر کہیں نہیں آئے گا، ہم نے کسی اور مناسبت سے اس کو بیان نہیں کر پائیں گے، تو اسی جگہ ہم اس کو بہت تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ روایات ہیں 3 طرح کی، 3 صحابہ سے منقول ہیں، گائے کے گوشت میں بیماری ہے، یہ روایت تقریباً 3 صحابہ سے منقول ہے۔ ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور ایک ملیکہ بنت عمر الزیدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ یہ 3 طرح کی روایت ہیں۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ ملیکہ بنت عمر الزیدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ان سب کا مضمون یہی ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے۔ اب اس کی تحقیق کریں کہ واقعتاً گائے کے گوشت میں بیماری ہے یا نہیں۔ اس حدیث پر محدثین نے کلام فرمایا ہے۔ پہلی حدیث جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، اس کو محدثین نے موضوع قرار دیا ہے۔ موضوع یہ حدیث کی ایک کیٹیگری ہے، ایک ہوتی ہے حدیث صحیح، اور ایک ہوتی ہے حدیث حسن، اور ایک ہوتی ہے حدیث ضعیف، اور ایک ہوتی ہے حدیث موضوع۔ اس کے اندر بھی اور ساری کئی کیٹیگریز ہیں، وہ فنی بحثیں ہیں، وہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، ان کو پر جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ حدیث صحیح کسے کہیں گے؟ جس کو روایت کرنے والے راویوں میں محدثین نے جو اسٹینڈرڈ قائم کیے ہیں، وہ سارے اسٹینڈرڈ کو وہ سارے راوی پورے کرتے ہوں۔ مثال کے طور پر پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے پولیس کی چند اسٹینڈرڈز ہوں گے، ان اسٹینڈرڈز پر کوئی آئے گا تو اسی کو پولیس میں لیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث کے صحیح ہونے کے لیے محدثین نے بھی کئی سارے اسٹینڈرڈز قائم فرمائے ہیں۔ جو حدیث ان اسٹینڈرڈ پر 100% یا 99% تک اتر جاتی ہے اسے محدثین صحیح کہتے ہیں، اسے محدثین صحیح کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی حدیث اس سے نیچے کم درجے میں ہو تو اسے محدثین حسن کہتے ہیں، اور اگر کوئی حدیث اس سے کم درجے میں ہو 30-40 میں ہو تو اسے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اگر کوئی بات ایسی ہے کہ وہ محدثین کے سٹینڈرڈ پر 1% بھی نہ آتی ہو اسے کہا جاتا ہے موضوع۔ موضوع کے معنی ہے گھڑی ہوئی بات، یعنی کسی نے گھڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ منسوب کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹی حدیثیں گھڑ کر منسوب کیا جاتا تھا۔ آج بھی آپ حضرات واٹس ایپ پر دیکھ رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پر علم غلم باتیں آ رہی ہیں، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حسن بصری نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا ان کا، کچھ بھی ان کی آتھنٹیکیشن کو ہم جان نہیں پائیں گے، کوئی حوالہ نہیں ہوگا، بس انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، اس طرح سے لوگ ڈال دیتے ہیں۔ ویسے ہی اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حدیثوں کو بیان کر دیا جاتا تھا۔ بعض لوگ بری نیت سے بیان کرتے تھے کہ لوگوں کے اندر دین کو خراب کر دیا جائے، لوگوں کے دین کو برباد کر دیا جائے، اور بعض لوگ بھولے بھالے اچھی نیت سے بھی حدیث گھڑتے تھے کہ لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دی جائے، اس لیے نماز کے حوالے سے ایک حدیث گھڑ کر بیان کر دی۔
لوگ ذکر و اذکار میں کمزور پڑے ہوئے ہیں، تو ذکر و اذکار کی فضیلت میں حدیث گھڑ کر لوگوں میں مشہور کر دیا کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ محدثین پر اللہ رحم فرمائے، انہوں نے جان توڑ کر محنت کی، حدیثوں کو الگ الگ کیا، کیٹیگرائز کی، حدیث صحیح کون سی ہے، حدیث حسن کون سی ہے، حدیث ضعیف کون سی ہے، حدیث موضوع کون سی ہے، ان سب کو انہوں نے محنت کر کر جد و جہد کر کر الگ الگ کیا۔ تو حدیث موضوع اسے کہیں گے جو حدیث ہی نہیں ہے، لوگوں نے گھڑ کر بیان کر دیا ہو۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو گائے کے گوشت کے بارے میں حدیث آئی ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث تھوڑی صحیح ہے۔ اب میں ٹیکنیکل ٹرمز یوز کروں گا تو آپ پر بوجھ لگے گا، وہ حدیث مرفوع ہے، موقوف صحیح ہے، مرفوع ضعیف ہے، اس طرح میں تفصیلات میں جاؤں گا تو آپ حضرات اس کو بوجھ محسوس کریں گے۔ لیکن ابن ملیکہ بنت ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث میں نے پیش کی ہے، جس کے الفاظ میں نے پڑھ کر سنائے ہیں، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یعنی دوسرے نمبر والی حدیث ہے۔ صحیح کے بعد حسن کا نمبر آتا ہے، پھر ضعیف کا نمبر آتا ہے، تو یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو چلو ہمارے پاس ایک حدیث تو حسن درجے کی مل گئی کہ گائے کے گوشت کے اندر بیماری ہے، گائے کے گوشت کے اندر بیماری ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ گائے کے گوشت کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ اب اس کی طرف آئیں، حدیث کو پرکھنے کا، حدیث کو جانچنے کے دو معیارات ہیں، دو سٹینڈرڈز ہیں۔ ایک ہوتا ہے حدیث کے سلسلے میں، حدیث کے سند میں، حدیث کی چین میں تحقیق کریں کہ اس میں جو لوگ ہیں وہ سب صحیح ہیں، ان میں جو لوگ ہیں ان سب کے اندر محدثین والی وہ کیٹیگریز، وہ سٹینڈرڈز، وہ پیرامیٹرز پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ اور ایک انداز یہ ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے، حدیث کا جو میٹر ہے، اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ یہ میٹر کہاں تک صحیح ہوگا، یہ میٹر کہاں تک قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، یہ میٹر کس حد تک قرآن سے الگ ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ کانٹرڈکشن کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلی چیز کو یعنی چین میں ڈسکس کرنے کو کہتے ہیں روایت۔ کیا کہتے ہیں؟ روایت۔ اور ٹیکسٹ میں ڈسکس کرنے کو کہتے ہیں درایت۔ کیا کہتے ہیں؟ درایت۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ حدیث روایت کے اعتبار سے حسن درجے کی ہے، اوکے ایکسیپٹیبل ہے۔ اب درایت کے اعتبار سے اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ تو محدثین نے، بعض علماء نے اس حدیث کو یہ کہہ کر رد کیا ہے کہ یہ حدیث اگرچہ حسن درجے کی ہو لیکن یہ حدیث قرآن کے خلاف جا رہی ہے۔ شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ عرب کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو یہی کہہ کر رد کیا ہے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں گائے کے گوشت کھانے کی اجازت ملتی ہے، حدیث میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی کلام نہیں ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اس کے ٹیکسٹ کے اندر ایررز ہیں کیونکہ یہ قرآن سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹیکنیکل ٹرمز میں یوز کر رہا ہوں، اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ وہ مباحث ہیں جن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، دین کو الگ کر رہے ہیں، باطل اور گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے ان مباحث کو، ان باتوں کو ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے علماء نے حدیثوں کے اندر اگر کانٹرڈکشن نظر آئے تو اس کو سالو کرنے کے لیے چند اصول رکھے ہیں، چند پرنسپلز بنائے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا ہے، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرامین کا نام ہے۔ قرآن اور حدیث میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے اگینسٹ نہیں جا سکتی، حدیثیں ایک دوسرے کے کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی۔ لیکن بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہوئی ہمیں محسوس ہوتی ہے، ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ حدیث اس حدیث کے خلاف جا رہی ہے۔ تو گائے کے گوشت کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ گائے کے گوشت کے اندر بیماری ہے، لیکن یہ حدیث
باب طب میں سے ہے۔ اس کو سمجھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی اپنے زبان مبارک سے ارشادات فرمائے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ کتنے طرح کے ہیں؟ 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ارشادات جن کا تعلق احکام سے ہے، رسالت سے ہے، اللہ کے دین کے ساتھ ہیں، اور ایک وہ احکامات جن کا تعلق ڈائریکٹلی احکامات سے نہیں ہے، ڈائریکٹلی دین کے ساتھ نہیں ہے۔ مثال جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے چھلکے کے بستر پر تکیے پر آرام فرماتے تھے۔ یہ کھجور کے چھلکے کے تکیے پر سونا یہ دین کا حکم نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے دسترخوان میں کھانا تناول فرماتے تھے، یہ دین کا حکم نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی طرح کے علاج بھی پیش فرمائے، کئی طرح کے علاج بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو سکھلائے ہیں۔ یہ سارے علاج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں یہ دین کا حکم نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہوا آتھنٹک علاج ہے، لیکن اس کے اوپر کنڈیشن اپلائی ہوں گے۔ اللہ کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کا کوئی حکم بیان فرماتے ہیں، اس پر کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں ہوگا، پوری دنیا کو نماز ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے نبی نے فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کوئی حکم پیش فرماتے ہیں، پوری دنیا کو اسی طرح ماننا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام احکام سے ہٹ کر، عقائد سے ہٹ کر، رسالت سے ہٹ کر جو اپنے اون ارشادات فرماتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، لیکن اس پر کنڈیشن اپلائی ہوں گے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، حدیث میں بخار کا علاج آیا ہے ٹھنڈے پانی سے نہانا۔ بخار کا علاج حدیث میں کیا آیا ہے؟ ٹھنڈے پانی سے نہانا۔ تو کیا ہم اب بخار والے آدمی کو ٹھنڈے پانی سے نہلا سکیں گے؟ نہلائیں تو اسے شفا مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ وہ حدیث عرب کے لیے تھی، وہ حدیث عرب کے مزاج کے مطابق تھی۔ عرب میں بیماری آئے گی تو وہ خشکی کی وجہ سے آئے گی، وہ گرمی کی وجہ سے آئے گی اور اس کو ٹھنڈا پانی ختم کرے گا، لیکن ہندوستان میں جو بیمار بخار آتی ہے وہ ہمیشہ خشکی کی وجہ سے نہیں آتی ہے، اس کے ریزنز، اس کے کازز الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ یہاں بھی اگر کسی خشکی کی وجہ سے کسی کو بخار آئے تو اس کے لیے بھی ٹھنڈا پانی مفید ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویسے ہی کلونجی کے بارے میں کہا جاتا ہے، کلونجی کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے موت کے علاوہ پوری بیماریوں کی شفا فرمایا، لیکن آپ کو معلوم ہونا اس پر بھی کنڈیشن اپلائی ہوگا۔ کیوں؟ کلونجی کا مزاج خشک اور گرم ہے۔ جس آدمی کا مزاج خشک اور گرم ہوگا اس کے لیے کلونجی نقصان دہ ہے، اسے شفا نہیں دے گی کلونجی۔ عرب کے مزاج کے مطابق کلونجی شفا والی ہے، ان کے مزاج پر وہ 100% پیور اترے گی۔ وہ حدیث آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بندے کے جب اسے دست لگ گئے تھے، جب اسے لوز موشن ہو گیا تھا تو شہد کھلانے کا حکم فرمایا۔ اگر ہم اب شہد کھلائیں اپنے لوز موشن والے مریض کو تو کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں یہ اس لیے ہے کہ بعض حدیثیں وہ ہیں جن پر کنڈیشن اپلائی ہوتی ہیں، ہم ان کنڈیشنوں کو چھوڑ کر اس کو عام معنوں میں لیتے ہیں، جب اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو پھر حدیث پر شک ہو جاتا ہے کہ حدیث میں کیسا ہو سکتا ہے، حدیث صحیح ہے، ہماری سمجھ میں غلطی ہوئی ہے۔ ایک مثال آسان سی سمجھا کر بات میں ختم کروں۔ حدیث میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تم استنجے کو جاؤ تو فرمایا شرقو او غربو، تم ویسٹ کی طرف رخ کرو یا ایسٹ کی طرف رخ کرو، ویسٹ کی طرف رخ کرو یا ایسٹ کی طرف رخ کرو، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب اس حدیث کو لا کر میں چنئی کے اندر اپلائی کروں کہ یہاں میں ویسٹ کی طرف رخ کروں یا ایسٹ کی طرف رخ کروں تو قبلہ ہوگا۔ اگر میں ویسٹ کی طرف رخ کر کے استنجا کروں گا تو قبلہ ہوگا، لیکن آپ مدینے میں جا کر دیکھیں تو مدینہ سے قبلہ ویسٹ کی طرف نہیں ہے،
تو وہاں یہ حدیث ٹھیک بیٹھی ہے کہ مدینے کے اندر ویسٹ اور ایسٹ میں قبلہ نہیں پڑتا، وہاں نارتھ ساؤتھ میں قبلہ پڑتا ہے، اس پورے لائن پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی آدمی حدیث کی کتاب کھول کر یہ کہے کہ نبی نے فرمایا کہ ویسٹ کی طرف رخ کر کے یا ایسٹ کی طرف رخ کر کے استنجا کرنا ہے، تو پھر ہم حدیث کو نہ سمجھنے والے ٹھہریں گے۔ ویسے ہی گائے کے گوشت کے اندر اس کا مزاج کے اندر خشکی ہے، ڈرائنس ہے، تو جس آدمی کے مزاج میں خشکی ہو، یبوست ہو، اس کے لیے گائے کا گوشت منع ہے، جیسا کہ کلونجی اس کے لیے منع ہوگی، جیسا کہ بخار کے بارے میں نے آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھی۔ اور اگر کسی کا مزاج ویسا نہیں ہے تو پھر ان کے لیے گائے کا گوشت نقصان دہ نہیں ہے۔ عرب کے لوگوں کے مزاج کے اندر خشکی ہے، کیونکہ وہ ریگستان کا علاقہ ہے، ان کے اندر ڈرائنس زیادہ ہے، تو ان کے لیے گائے کا گوشت نقصان دہ ہوگا، اسی لیے وہ لوگ زیادہ گائے کا گوشت آج بھی استعمال نہیں کرتے۔ لیکن ہم ہندوستانیوں کے لیے گائے کے گوشت کے اندر اتنی زیادہ تکلیف والی بات نہیں ہے۔